آداب 12ویں جماعت کے طلاب، آج ہم مومن خان مومن کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل آپ کی نصابی کتاب بہارستانی اردو کے صفحہ نمبر 137 پر درج ہے۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گی اور بعد میں اس کی تفہیم پیش کریں گی۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جو ہم میں تمہیں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کے تھا میری حال پر۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کے تھا میری حال پر۔ مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں۔ وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں۔ وہ ہر ایک بات پر روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشاروں میں ہی گفتگو۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشاروں میں ہی گفتگو۔ وہ بیاں شو کا بھرملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہاری جی کو بری لگی۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہاری جی کو بری لگی، تو یہاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم۔ گلے ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا۔ میں وہی مومن ہوں مبتلا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پیارے بچوں، اس پوری غزل میں معاملات عشق و محبت کا اظہار نہایت دلکش اور منفرد انداز میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ پوری کی پوری غزل جو ہے، ایک تو اس میں عشق کے اظہار کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسری بات جو اس میں ہے کہ لفظوں کی جو ندرت ہے وہ بھی نمایاں ہے۔ پہلے بچوں، پہلا شعر یعنی مطلع، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مطلب کہ اس شعر میں حکیم مومن خان مومن محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمیں آپس میں جو عہد و قرار تھا، جو وعدے وفا ہم نے آپس میں کیے تھے، اور جو وعدے نبھانے کی ہم نے قسمیں اٹھائی تھیں، نہ جانے وہ سب باتیں اب تمہیں یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کے تھا میری حال پر۔ مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس دوسرے شعر میں مومن فرماتے ہیں کہ پہلے تم مجھے جس طرح لطف و کرم سے نوازتے تھے اور میرے حال پر مہربانی فرماتے تھے، مجھے وہ واقعات، وہ باتیں، وہ گھڑیاں، وہ لمحات کچھ یاد ہیں، لیکن نہ جانے تمہیں وہ عنایتوں کے دن، وہ وعدوں کے دن، وہ کرم کے دن یاد ہوں گے یا نہیں۔ وہ نئے گلے وہ شکایتیں،
وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ شاعر محبوب کو ماضی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم محبت میں ایک دوسرے سے جو شکایتیں، جو گلے، جو شکوے کیا کرتے تھے، اور جو ہم آپس میں مزے مزے کی باتیں کرتے تھے، بات بات پر ایک دوسرے سے روٹھا کرتے تھے، اے میرے محبوب، نہ جانے اب تمہیں وہ سب باتیں یاد بھی ہوں گی یا تم بھول گئے ہوں گی۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشاروں میں ہی گفتگو، وہ بیان شو کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی موجودگی میں آمنے سامنے بیٹھتے تھے یا کسی مجلس میں بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے یا کسی جگہ جہاں پر ہمارے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، تو ہم اس وقت اپنی محبت کا اظہار زبان سے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہم اشاروں میں ہی باتیں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے، اور ان اشاروں میں بہت مزہ آتا تھا، اور اپنے حال دل کا اظہار ہم انہی اشاروں کے واسطے کیا کرتے تھے۔ دوسروں کو ہماری ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یعنی جو ہم اشاروں میں باتیں کرتے تھے ان باتوں کو ہم دو ہی سمجھتے تھے۔ اب معلوم نہیں اے میرے محبوب، تمہیں وہ باتیں یاد بھی ہیں یا نہیں۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو بیان سے پہلے ہی بولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں کوئی بات بری لگتی، اگر تم کبھی کسی بات پر ناراض ہوتے، تو ناراضگی کے عالم میں بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوکنے کے انداز میں بول پڑتے۔ نہ جانے اب تمہیں وہ ساری باتیں یاد بھی ہیں یا تم بھول چکے ہو۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم، گلے ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بہم آپس میں، اقربا کے معنی ہے رشتہ دار، ملامت برا بلا، ڈانٹ ڈپٹ۔ مومن کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اتفاق سے ساتھ ساتھ بیٹھتے تو اپنی اپنی وفاداری جتانے کے لیے ہر وقت اپنے رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ اور لعن طعن کی شکایت کرتے تھے۔ یعنی جب ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے تو ہم وفاداری جتانے کے لیے ہر وقت رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ یا ان کے لعن طعن کی یا ان کی طعن و تشنی کی شکایت کیا کرتے تھے۔ کبھی میں محبوب کے رشتہ داروں کی لعن طعن یا طعن و تشنی کی شکایت کیا کرتا تھا اور اپنی وفاداری ثابت کرتا تھا، اور کبھی محبوب میرے رشتہ داروں کی طعن و تشنی کی شکایت کیا کرتا تھا، اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اے میرے محبوب، اب تمہیں وہ ساری باتیں یاد بھی ہیں یا تم بھول چکے ہو۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن فرماتے ہیں، اپنے محبوب کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا
جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ہم چاہتے تھے، ایک دوسرے سے ہم آشنا تھے، ایک دوسرے کو ہم قریب سے جانتے تھے، لیکن اب معلوم نہیں اے میری محبوب وہ سب باتیں تمہیں یاد ہیں یا نہیں، جس سے آپ گنتے تھے آشنا، جس سے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مقطع کے یعنی غزل کے اس آخری شعر میں مومن محبوب کو یاد دلاتے ہیں کہ میں غم میں مبتلا وہی مومن ہوں، وہی آپ کا چاہنے والا ہوں جس سے آپ کبھی اپنا سمجھتے تھے۔ کوئی وقت تھا جس وقت آپ مجھے اپنا سمجھتے تھے اور جس کی وفاداری آپ تسلیم کیا کرتے تھے، جس کی وفاداری کو آپ دل سے مانتے تھے، میں تو وہی ہوں، لیکن نہ جانے تمہیں وہ سب باتیں یاد ہیں یا تم مجھے اور میری محبت کو بھول گئے ہو۔ پیارے بچوں، اس سبق کے آخر پر چند سوالات دیے گئے ہیں، مختصر سوالات۔ پہلا سوال، مومن کہاں پیدا ہوئی؟ مومن دہلی میں پیدا ہوئی۔ یہ آبجیکٹو ٹائپ کے سوالات بھی آ سکتے ہیں ایگزام میں۔ اسی طرح مومن کے والد کا نام کیا تھا؟ مومن کے والد کا نام حکیم غلام نبی کشمیری تھا۔ مومن کو شاعری کے علاوہ کس چیز میں کمال حاصل تھا؟ مومن کو شاعری کے علاوہ طب اور علم نجوم میں کمال حاصل تھا۔ مومن کی شاعری میں کون سا رنگ غالب نظر آتا ہے؟ مومن کی شاعری میں عشق مجازی کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ ایک اور سوال ہے، مومن کا سن پیدائش اور وفات لکھیے۔ سن پیدائش یعنی کب پیدا ہوئی؟ 1800 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ وفات کب ہوئی؟ 1852 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ تھینک یو۔